بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 کا پارٹ 3 پڑھیں گے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یا مدہ کو جب ہم ساکن پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں یا نہیں؟ اور یا مدہ کے بعد والا حرف جب ساکن ہو رہا ہو تو یا مدہ کو کتنی الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ یا مدہ کو اچھی طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلو سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں کچھ الفاظ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جن کے لاسٹ میں یا مدہ آ رہا ہے اور جن کے لاسٹ میں یا مدہ نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو اس کے لاسٹ میں ہی یا مدہ ہے، اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر تو لاسٹ میں یا مدہ نہیں ہے، اس کے بعد ہا آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نیم، دی نیم، وقت فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، حمزہ زبر آ، را زیر ری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، آری، نون یا زیر نیم، آری نیم، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی۔ دیکھیں یہاں پر ہم لاسٹ میں اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ دیکھیں یا ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، یا ساکن کے بعد یہاں پر ہا آ رہا ہے اور یہاں پر ہا آ رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ حمزہ پیش او، جیم یا زیر جیم، اجیم، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یو وا۔ الف مدہ کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر الف مدہ آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھے گا، انشاءاللہ الف مدہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ یا را یا زیر ریم، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، یہاں پر بھی الف مدہ استعمال ہو رہا ہے۔ مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیحو، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور الف مدہ بھی آ رہا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقینا۔ یہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں یا مدہ کی، اور اگر آپ نے الف مدہ کی ایکسرسائز نہیں کی، اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، پچھلے سبق کو۔ اور اب ہم یہ جو آج ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ سپیلنگ کی ہے، تو آگے جو یہ اوپر ہم نے سپیلنگ کی، یعنی اوپر ہم نے سپیلنگ کی یعنی ہجے کیے ہیں، جوڑ بھی کیا ہے اور رواں بھی۔ یہاں پر میں رواں کروں گا، اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر میں صرف رواں پڑھوں گا، آپ نے خود اس کا جوڑ کرنا ہے یعنی ہجے کرنے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ہجے کس طرح کیے جاتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف رواں پڑھوں گا، آپ نے اس کے ہجے کرنے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یا مدہ کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ عبادی، عذابی، تماثیل، مقادیر، اخیہ، بنیہ۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ یا مدہ جب لاسٹ میں ہوگا تو کیا تبدیلی ہوگی، اور یا مدہ کے بعد والا جب حرف ساکن ہو رہا ہوگا تو وہاں پر ہم کس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں جب بھی یا مدہ لاسٹ میں آئے گا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسا کہ عذابی، اور وقف کی صورت میں بھی عذابی۔ اور جب یا مدہ کے بعد والا حرف ساکن ہو رہا ہوگا تو اس پر ہم یا مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسا کہ تماثیل۔ لام کو کیا ہم نے پڑھا، ساکن کر دیا ہے، اور جو پیش ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی جزم لگا دیں گے، جیسا کہ یہ یا مدہ کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے۔ جزم کے بارے میں انشاءاللہ آگے جو ویڈیو آئیں گی اس میں ہم پڑھیں گے کہ جزم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا یا مدہ کو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔